السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو شہاب اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ دوستو، امید ہے آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے اور زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ آج کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایٹا پیس 2 کے لیٹسٹ اپڈیٹ کے بارے میں جانیں گے، اور کل جو محکمہ تعلیم کا اجلاس ہوا تھا اور جو امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہے، مطلب پی ایس ٹی ٹیچنگ ایڈجسٹمنٹ اب کیسے ہوگی، نیو ترمیم جو کی گئی ہے، ایجوکیشنل کمیٹی میٹنگ میں اور کیا کیا باتیں ہوئی ہے، مائنارٹی سیٹ ڈسٹریبیوشن جو آپ لوگوں کو پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس پہ کیا بات ہوئی، اور جن ڈسٹرکٹ میں اسٹے آرڈر ہے وہاں پہ کیا ہوگا، اور باقی جو میرٹ لسٹ سلیکشن اور مین پرابلم کے لیے کیا کرے کینڈیڈیٹ، تو اس پہ آج بات کریں گے۔ لیکن آپ لوگوں سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے، ڈائریکٹ کمنٹ کر لیتے اور سوال پوچھتے ہیں۔ میں ویڈیو میں ایکسپلینیشن دیتا ہوں، آپ لوگ پلیز ویڈیو پوری دیکھا کریں، پھر اس کے بعد کمنٹ کیجئے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور جو بھی سوال ہو کمنٹ کیجئے، کیونکہ آپ لوگ اگر سبسکرائب کرو گے تو آپ لوگوں کو ہر اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو ایٹا پیس 2 کے لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ مطلب ڈسٹرکٹ بنیر کے آرڈر جلدی ہو جائیں گے، اور باقی ڈسٹرکٹ سوات کا آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ جو ڈپٹی کمشنر نے وہ اس کے پاس لوگ گئے تھے، تو انشاءاللہ اس کا بھی جلد چانس ہے۔ پھر اس کے بعد کرک کا کل فیمیل جو فائل سائن نہیں کر رہی تھی ابھی تک، اس نے فائل سائن کر دیا، اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد 2-3 دنوں میں۔ تو یہ وہ اپڈیٹ ہے جو ڈی او آفس سے ہمیں ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں۔ اور اب نیکسٹ جو ہے پی ایس ٹی ٹیچنگ ایڈجسٹمنٹ اب کیسی ہوگی۔ دیکھیں، کل محکمہ تعلیم نے یہ رولز پہلے بھی طے کیا تھا۔ اب رولز یہ ہے کہ پہلے جو یونین کونسل بیس سلیکشن ہوتی ہے، اب اس کو کلسٹر بیس پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ کلسٹر بیس پہلے بھی تھا، لیکن پہلے یو سی اس میں کچھ ولیج کونسل کم تھے، اب اس کو تھوڑا بڑھا دیا گیا ہے۔ 6 سے 7 ولیج کونسل کو کلسٹر بیس میں شامل کیا گیا ہے نیو ترامیم کر کے، تاکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرپلس والوں کے لیے اچھی نیوز ہے، کیونکہ اب ہر جگہ سے جہاں پہ کینڈیڈیٹ کم ہو تو دوسرے کلسٹر بیس سسٹم میں دوسرے ایریا سے سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 2011 والا ایکٹ ہے، اس میں ترمیم کی گئی ہے، اس کے کلسٹر بیس کو تھوڑا بڑھا دیا گیا ہے۔ تو یہ کل میٹنگ میں یہ بھی بات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہے مائنارٹی سیٹ ڈسٹریبیوشن کا۔ مائنارٹی سیٹ ڈسٹریبیوشن کا تقریباً 2 مہینوں سے یہ باتیں چل رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ شانگلہ، دیر اور اگزئی جہاں پہ مائنارٹی سیٹ بہت زیادہ دیے گئے تھے اور کینڈیڈیٹ مائنارٹی والے نہ ہونے کے برابر تھے، تو وہاں پہ جنرل سیٹ والے بہت مطلب جو جنرل ہے وہ زیادہ پاس ہوئے ہیں، لیکن ان کے لیے سیٹ نہیں ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے مختلف ایم پی اے ایم این اے کو یہ بات پہنچا دی، تو اس پہ 1 مہینے پہلے کچھ ایم پی اے نے اسمبلی میں یہ ایشو اٹھا دیا کہ جہاں پہ مطلب مائنارٹی سیٹ زیادہ ہیں اور لوگ کم ہیں، تو وہاں پہ یہ سیٹ اوپن جنرل کو دینا چاہیے تاکہ ٹیچر ایڈجسٹ ہو جائے اور باقی ان کی کمی پوری ہو جائے۔ تو اس پہ پھر اس طرح بات ہوئی کہ قومی اسمبلی اسپیکر نے ایک کمیٹی بنا دی کہ آپ لوگ کمیٹی بنائیں اور اس پہ فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر کچھ دن پہلے جو ایجوکیشنل منسٹر ہے ارشد ایوب ہیں، اس کے پاس پھر شانگلہ والے کے ایم پی ایم اے آئے تھے کہ آپ اس کو آگے کمیٹی میں ارسال کر دیں تاکہ یہ سیٹ اوپن جنرل کو مل جائے، کیونکہ بہت سے سیٹ رہتے ہیں، ہر سال یہ سیٹ واپس چلے جاتے ہیں اور اوپن جنرل والے رہ جاتے ہیں۔ تو کل کے محکمہ تعلیم کی میٹنگ میں پھر اس سے بات ہو گئی، اور پھر اس کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ جہاں پہ
مائنارٹی سیٹس زیادہ ہو اور کینڈیڈیٹ نہ ہو تو وہاں پہ اوپن جنرل کوٹا کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ تو یہ کل کے محکمہ تعلیم میٹنگ میں یہ بات ہوئی ہے کہ مطلب جہاں پہ سیٹس ہو اور مائنارٹی والے نہ ہو اور کینڈیڈیٹ مائنارٹی والے نہ ہو تو پھر اوپن جنرل والے کینڈیڈیٹ کو ایڈجسٹ کریں گے۔ پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سر کیا یہ ایک ڈسٹرکٹ کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اگر مائنارٹی سیٹ جہاں پہ بھی ہے اور کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ صرف ایک ڈسٹرکٹ کے لیے فیصلہ نہیں آتا، یہ سب ڈسٹرکٹ کے لیے فیصلہ آتا ہے اور سب ڈسٹرکٹ والوں پہ پھر یہ اپلائی ہوتا ہے۔ نیکسٹ اس طرح تھا کہ کل محکمہ تعلیم کی میٹنگ میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ فیز 2 کے پروسیس کو جتنا جلد کر سکتے ہیں مکمل کیا جائے، کیونکہ بہت سے ڈسٹرکٹ کے اپوائنٹمنٹ آرڈر آ چکے ہیں، بہت سے کے رہتے ہیں، پھر ان کو بتایا گیا کہ سر بہت سے ڈسٹرکٹ میں اسٹے آرڈر ہے جس کی وجہ سے ہمیں، تو پھر اس نے محکمہ تعلیم کو محکمہ قانون کو یہ بات آگے فارورڈ کی کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ اسٹے آرڈر ہٹوا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فیز 2 کا پروسیس بہت جلد ہوگا اور انشاءاللہ جہاں پہ اسٹے آرڈر ہے وہ بھی جلدی ختم ہو جائیں گے۔ ہاں یقیناً اس پہ ہیئرنگ تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ بہت سے ڈسٹرکٹ میں اگر پروسیس رہتا ہے تو وہاں جلد از جلد یہ پروسیس مکمل کیا جائے تاکہ پھر ہم آگے جو نیو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کو جاری کر سکے۔ تو یہ فیز 2 کے پروسیس کے بارے میں تھا۔ پھر لاسٹ میں اپنے کینڈیڈیٹ جو میرے کمنٹ والے ہیں اور جو فرینڈ ہے اس کے بارے میں بہت سے کینڈیڈیٹ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں۔ دیکھیں ہم تو آپ کو وہ سوال کا جواب دیں گے جو پالیسی میں ہوگا۔ اب بہت سے کینڈیڈیٹ ایسے سوال کرتے ہیں جن کے اپنے یو سی میں پرابلم ہوتا ہے، جو اپنے یو سی والے مسٹیک کرتے ہیں یا کوئی ڈی او مسٹیک کرتا ہے، تو اس کا جواب پھر ہمارے پاس اس لیے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کیا کریں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک مسٹیک ہے تو آپ پلیز ڈی او آفس ضرور وزٹ کیا کریں اور اپنا پرابلم وہاں پہ اس کی سلوشن مانگا کرے، کیونکہ ہم تو آپ کو صرف ایک رولز اور ایک پالیسی کے مطابق سوال کا جواب دے دیں گے، لیکن آپ لوگ فل معلومات کے لیے، کیونکہ بہت سے فی میلز اور میل کینڈیڈیٹ کمنٹ کر رہے تھے کہ سر میں اس نمبر پہ ہوں، میں اس نمبر پہ ہوں، ہم تو آپ کو وہ بتا دیں گے، لیکن آگے ڈی او آفس نے کیا کرنا ہے، کیونکہ کل ایج ریلیکسیشن والے کہہ رہے تھے، کوئی فی میل تھا کہ مجھے کہا گیا کہ ڈائریکٹریٹ سے اگر ہمیں کال آ جائے تو ہم آپ کو سلیکٹ کریں گے، تو وہ کہتے کہ پھر میں کیا کروں۔ پھر میں نے اسے کہا کہ آپ بار بار ڈی او آفس وزٹ کیا کریں، معلومات لیا کریں کہ میرا اس پہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے، کیا فیصلہ ہو چکا ہے، کیا نہیں، کیونکہ آپ جب تک ان کے پاس جائیں گے نہیں وہ لوگ آپ کا کام نہیں کرتا، آپ کو خود ان گورنمنٹ سے کام نکلوانا ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں کہ آپ بے فکر ہو کے سو جائے اور یہ لوگ کام کرتے رہیں گے، آپ لوگ بار بار ان کے پاس جایا کریں، ان کو یقین دہانی کیا کریں، ان کو ریمائنڈر دیا کریں کہ سر میرے میرٹ لسٹ میں یہ پرابلم ہے، آپ نے اس طرح یہ سلیکشن کی ہے، کیا یہ غلطی سے ہوا ہے یا کیا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں پہ پھر آپ نے وہاں پہ پوری معلومات حاصل کرنی ہے۔ تو یہ کینڈیڈیٹ کے لیے تھا کہ جو بھی مسئلے ہیں، اگر آپ کا مین پرابلم ہے، کچھ کینڈیڈیٹ یہ ہے کہ ہم سے آفس دور ہے، دیکھیں اگر آپ کا اتنا مین پرابلم ہے اور آپ سیٹ لینا چاہتے ہیں اور ایک خواب ہے آپ کو ٹیچر بننے کا، تو یہ قربانی تو دینی ہوگی چاہے کتنا بھی دور ہو۔ کبھی کبھی لوگ بیچارے بہت سے کینڈیڈیٹ میں نے دیکھے ہیں بنو سے، کرک سے، کوہاٹ سے ڈسٹرکٹ پشاور آتے تھے اور اپنے مسئلے بیان کرتے تھے اور وہ حل بھی ہو جاتے، تو آپ لوگ کم از کم ڈی او آفس تو وزٹ کیا کرے، اگر آپ کا رائٹ بنتا ہے اور آپ کا اپنی سلیکشن بن سکتی ہے تو پلیز یہ قربانی دینی ہوگی۔ والسلام۔